دوستو، ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انسان عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نظریات اور اصولوں کے لیے لڑتے ہیں، اور دوسرا وہ جو صرف اقتدار، طاقت اور شہرت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ فرق محض الفاظ کا نہیں بلکہ یہ فرق قوموں کی تقدیر کا ہے، زندگیوں کی قدر کا ہے۔ جب کوئی انسان نظریے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک روشنی بن جاتا ہے۔ اس کی جد و جہد کا محور حق، عدل اور انسانیت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصول وقتی نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے لوگ تنہا ہوتے ہیں، مخالفت برداشت کرتے ہیں، بے نامی میں قربانیاں دیتے ہیں، مگر ان کی قربانیاں سچے بدلاؤ کا بیج بن جاتی ہے۔ یہی لوگ اصل لیڈرشپ کی تعریف ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اقتدار، پاور اور شہرت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ان کے لیے اصول محض رکاوٹ ہوتے ہیں، نظریہ ایک ٹول بن جاتا ہے جسے مواقع کے مطابق موڑ لیا جاتا ہے۔ وہ تعلقات بیچ دیتے ہیں، وعدے بھول جاتے ہیں اور وقتی کامیابی کے لیے قوم کا مستقبل قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی فتح شاید فوراً نظر آئے مگر وہ خالی، بے معنی اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے طاقت جب اصولوں کے بغیر چلتی ہے تو ظلم کی پیداوار بڑھتی ہے، معاشرے کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سسٹم بظاہر تو چل رہا ہوتا ہے مگر اندر سے ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے ایک لمحہ سوچئے، جب کسی بحران میں ایک لیڈر اصولوں کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو وہ دیر پا اثر چھوڑتا ہے، مگر جب وہی فیصلہ صرف شہرت یا ذاتی مفاد کے تحت کیا جاتا ہے تو نقصان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی دیر پا بحالی مشکل ہو جاتی ہے۔ حقیقی قیادت وہ ہے جو مشکل راہوں پر بھی اصولوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، چاہے راہ تنگ ہو، چاہے تنقید ہو، چاہے ذاتی قیمت چکانے پڑے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نظریات کے لیے لڑنے والے ہمیشہ سازگار حالات میں جنم نہیں لیتے، اکثر ان پر دیواریں کھڑی ہوتی ہے، مگر یہی لوگ سچ کے ویژن کے ساتھ معاشرے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کی ڈٹرمنیشن، کریکٹر اور موٹیویشن ہی اصل طاقت ہوتی ہے جو ایک قوم کو دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آتے ہیں اپنے ملک کے دو انسانوں کی طرف، ایک وہ جو اپنے نظریات، اصولوں اور ویلیوز پر کبھی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہ تھے، نہ ہیں اور نہیں ہوں گے۔ جب ان سے پوری دنیا کے سامنے یو ایس کو اڈے دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے ایک تاریخی جملہ کہا، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایک لیڈرشپ کا اعلان تھا کہ پاکستان کے ڈیسیجن اب صرف پاکستان میں ہوں گے۔ وہ رہنما ہر دور میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ان پر ہزار بار پریشر ڈالا گیا کہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، اپنا شیئر لے لو، مگر نظریات پر زندہ رہنے والے لوگ طاقت یا مفاد کے حصے نہیں لیتے بلکہ قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر موقع پر پاکستانیوں، مسلمانوں اور اسلام کا سر فخر سے بلند رکھا، جنہوں نے غیرت، حمیت اور خودداری کے فلیگ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیا۔ وہ عظیم انسان عمران خان آج بھی سلاخوں کے پیچھے اپنے پرنسپل پر اسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں جس پر شاید ہم میں سے اکثر اپنی جوانی میں بھی کھڑے نہ ہو سکے۔
اور دوسری طرف پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، یہ ایک ایسا موقع پرست انسان ہے جو پرنسپلز اور ویلیوز سے بالکل ناآشنا ہے، جس کے نزدیک اقتدار ہی سب کچھ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نہ غیرت جانتا ہے، نہ اصولوں سے واقف ہے، اور نہ ہی اسلامک ایتھکس کے کسی خوشبو سے آشنا ہے۔ ان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری گواہ ہے کہ ان کے لیے وفاداری کا مطلب صرف اور صرف پاور پریزرویشن ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک گلمپس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے۔ I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. یہ آپ کو کوئی سربراہ لگ رہا ہے یا مسخرہ؟ یہ جناب اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، یعنی وہ شخص جس کے فیصلوں نے لاکھوں معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارا، جس کے حکم سے غزہ کی گلیاں لاشوں سے بھر گئی، اور جس کی پالیسیز نے پوری دنیا میں نفرت کی آگ بھڑکائی، یورپ سے لے کر آسٹریلیا تک، کینیڈا سے لے کر جاپان اور جنوبی کوریا تک، ہر خاص و عام نے اس شخص سے نفرت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ نوبیل کمیٹی نے بھی اسے اس انعام کے قابل نہ سمجھا، کیونکہ ان کے بھی کچھ اصول و سٹینڈرز ہیں، مگر یہ صاحب ہر موقع پر پاکستان کی عزت خاک میں ملانے سے باز نہیں آتے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں گھنٹوں سوچ رہا تھا کہ آخر پاکستانی کس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ان پر ایسے کریکٹرز مسلط کیے گئے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ایک لیڈر کی آواز پوری دنیا میں گونجتی تھی۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم وہ کریں؟ میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔